بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین ایسے خوش نصیب انسان ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایسے خوش نصیب عورتیں اور مرد ہیں جن کی اولاد اور مال اور رزق اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ یہ ایسی برکت والی عورتیں اور مرد ہیں کہ جن گھروں میں بھی ہوں گے وہاں فقر و فاقہ، تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں نہ آئیں گی، اور وہ گھر جتنا مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو دگنا عنایت فرمائے گا۔ وہ تین خوش نصیب مرد اور عورتیں یہ ہیں۔ ناظرین، حدیث مبارکہ کے بیان کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک نہایت ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک دہریہ آیا جو خدا کے ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبی طور پر خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ، یہ سب ایک طبی کارخانہ ہے، بنانے والا کوئی نہیں، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں اور ان کو غلط ثابت کروں۔ لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خامخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ تھے۔ مہدی نے امام کے پاس آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ وقت کا دربار لگا ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہری سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور سیدھے راستے پر لائیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے اور دوسری جانب شہر تھا۔ تو امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے انہیں آنا پڑتا تھا۔ جب امام ابو حنیفہ دربار میں پہنچے تو اس نے کہا، اصل میں دربار میں ایک دہریہ آیا ہوا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرے کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا آپ جا کر کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس گیا اور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے اور آپ آ رہے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ وقت اور وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہرے پہ ان کے پاس بیٹھا ہے، امام صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے۔ دہرے نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا، اس لیے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، اور آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی پریشان ہے، درباری بھی حیران ہے، اور دہریہ بیٹھا ہوا ہے، شیخیاں مار رہا ہے۔ جب رات کی 1 بجے تو امام صاحب دربار میں حاضر ہوئے اور آواز دی گئی کہ امام صاحب آ گئے ہیں۔ جس طرح دربار میں صدا لگائی جاتی ہے، تمام درباری کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگائی؟ رات کے 8 بجے بندہ بھیجا گیا تھا، اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلدی ہونی چاہیے تھی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگ گئی، عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دربار میں بیٹھے سبھی لوگ پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں ایسا کون سا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ سارے درباری امام صاحب کے منہ کی طرف توجہ سے دیکھ رہے تھے۔ فرمایا، بہت ہی عجیب و غریب واقعہ تھا اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ سارے درباری اور وزیر پریشانی کے عالم میں تھے، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا کہ فرمائیے کیا واقعہ پیش آیا؟ فرمایا کہ جب میں شاہی محل میں آنے کے لیے چلا تو مجھے دریا کراس کر کے آنا تھا۔ جب میں دریا کے کنارے پر پہنچا تو وہاں مجھے کوئی کشتی نظر نہیں آئی، گھوپ اندھیرا تھا، رات کا وقت تھا، دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اچانک ہی میں نے دیکھا کہ دریا کے اندر سے لکڑی کے نہایت ہی عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنے شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے گئے۔ میں حیران ہوا، میں حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے نکل رہے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہو گئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت اختیار کر گئے۔ میں نے کہا، یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے جڑتے چلے جا رہے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنے شروع ہو گئیں اور خود بخود اس کے اندر جڑنے لگ پڑیں، اور جو جڑا کے بہترین کشتی بن گئی۔
میں حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے ان کی درزوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلا شروع ہوا، دروازوں میں وہ بھرنا شروع ہو گیا جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرنا چاہتی ہو۔ میں بھی اس کشتی میں بیٹھ گیا۔ وہ خود بخود بغیر ملاح کے چلتی ہوئی مجھے لے کر شاہی محلوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں حیران تھا کہ کشتی شاہی محل کے کنارے پر پہنچ گئی اور آخر کار جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں، تو میں کشتی سے اتر گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب ہو گئی۔ گھنٹہ پر اس کنارے اور گھنٹہ پر اس کنارے سوچتا رہا کہ یہ کیا ثانیہ تھا جو سمجھ سے باہر تھا۔ میں اس لیے لیٹ ہو گیا، جس پر میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور میں 1 بجے پہنچا۔ دہری نے کہا کہ امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ دین اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں، بڑے دانشور اور فاضل آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلے یہ ممکن ہے کہ پانی میں خود بخود تختے نکل آئیں، خود بخود ہی جڑنے لگ جائیں، خود ہی روغن لگ جائے، خود آ کے کشتی اپنے آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کے کنارے پر پہنچا دے۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانشمند، فاضل اور عالم ہیں، امام آپ کا لقب ہے، اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے بھلا؟ امام صاحب نے فرمایا، اچھا یہ بات بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی بالکل۔ فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلیں ٹھوکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھوک نہ سکیں، اور یہ اتنا بڑا جہان جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے، سورج بھی چاند بھی خود ہی چل رہا ہے۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا نہیں سکتا، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، اور اتنا بڑا جہان موجود ہے، تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے کہ میری عقل بچوں جیسی ہے؟ میں نادان ہوں یا تم کم عقل ہو؟ امام صاحب کی عقل مندانہ گفتگو سن کر دہریہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ ناظرین، قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے رہنے والے 3 خوش نصیب کون سے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ 3 خوش نصیب انسان ایسے ہیں جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ پہلی وہ خاتون جس کا شوہر یتیم بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا ہو، اور یہ خاتون ان کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتی ہو اور اپنی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہو اور خداوند قدوس کا ہر وقت شکر بجا لاتی ہو۔ دوسری وہ خاتون جو صلہ رحمی کرنے والی ہو، اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے اور اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، اور ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان برقرار رکھتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گی۔ تیسری وہ عورت جس نے کھانا بنایا اور اپنے بچوں کو بھوکا بٹھا کر اس نے غریبوں اور مسکینوں کی دعوت کی، اس خاتون کے بچوں کا رزق اور حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذمہ لگا دیتا ہے، اور اس خاتون کے بچوں کی ہر مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسانی سے حل کر دیتے ہیں، اور وہ تا حیات اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں رہیں گے۔ وہ عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔